السلام علیکم دوستوں، آج 16 اکتوبر ہے۔ ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ اسلام آباد میں ایک میٹنگ ہوئی ہے ایم کیو ایم کے اکابرین کی، اور دوسری ایک اہم میٹنگ ہوئی ہے جاتی عمرہ لاہور میں نواز شریف کی رہائش گاہ پر، اور ساتھ ساتھ 16 اکتوبر یوم شہادت خان لیاقت علی خان کا۔ تو دوستوں، پہلی بات تو یہ کہ آج یوم شہادت تھا۔ خان لیاقت علی خان، نوابزادہ لیاقت علی خان، شہید لیاقت علی خان، شہید ملت، بانی متروکہ سندھ، بابائے مہاجر قوم۔ کیوں اس کی اہمیت تھی اور کتنے لوگوں نے اس کو منایا، ہم اس پہ بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو منانے میں یہ ہے کہ لیاقت علی خان کا مزار شہر کراچی میں مرکز میں قائد اعظم کے مزار میں ہی ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں جو اکابرین دفن ہیں، جن میں محترمہ فاطمہ جناح بھی ہیں اور لیاقت علی خان بھی ہیں، اس مزار کے اندر تو پورے شہر کراچی سے ایک شخص، ایک نوجوان جس کا نام حسن ایاز ہے، سوشل میڈیا پہ اس کی تصویریں ویڈیو دیکھی، دل بہت خوش ہوا کہ جب جہالت کا، ضلالت کا، کمینگی کا، خباثت کا، مایوسی کا، لاپرواہی کا، بے شعوری کا جب طوفان آیا ہوا ہو تو کوئی ٹمٹماتا ہوا دیا بننے کو تیار ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اس وقت مہاجر قوم پر ایم کیو ایم کے طفیل ایک ایسا گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا ہے کہ کسی کو شعور دکھائی نہیں دے رہا، عقل سجھائی نہیں دے رہی، سمجھ ان کو آ نہیں رہی کوئی بات، ٹھیک ہے۔ سب دیوانے ہوئے ہیں، مایوس ہوئے ہیں، پریشان ہیں، بھائی بھائی کر رہے ہیں، خوش آمدید کر رہے ہیں، اپنی زندگی میں مصروف ہیں۔ مگر ایسے میں ایک شخص حسن ایاز جو کام کر کے گھر آتے ہوئے مزار پہ رکا، پھولوں کی چادر خریدی اور وہ لیاقت علی خان کے مزار پر چڑھائی۔ حسن ایاز کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے لیاقت علی خان سے۔ حسن ایاز کسی تنظیم کا چیئرمین نہیں ہے، بانی نہیں ہے۔ آج کل ہمارے نوجوانوں کو بھی شوق ہے، وہ بانی بنتے ہیں، پہلے چیئرمین بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا، قائد بننا چاہتا ہے۔ ہر آدمی مہاجر قوم میں قائد، بانی اور چیئرمین بننا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ حاصل اصول کچھ نہیں ہے۔ تو حسن ایاز کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایک شخص، ٹھیک ہے، برسر روزگار، ٹھیک ہے، محنت کش، اپنے کام سے گھر جاتے ہوئے راستے میں اس کو اتنا ظرف تھا کہ اس نے پھولوں کی چادر خریدی اور اس عظیم شخصیت کے مزار پر تنہا چڑھائی۔ کروڑوں، 4 کروڑ کا شہر کہلاتا ہے یہ کراچی، ٹھیک ہے۔ 4 کروڑ میں ایک آدمی، چلے مہاجر 55% ہے نا، تو 2 کروڑ تو مہاجر ہے، چلے باقیوں پہ تو ہم ایک طریقے سے بات ہی نہیں کرتے۔ حالانکہ قائد ملت ہے، اس پورے پاکستان کے لیے انہوں نے جدوجہد کی، مسلم لیگ کے تحت اپنی لاکھوں ایکڑ کی زمین جو انڈیا کے 2 بڑے صوبوں میں پھیلی ہوئی تھی، اس کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ کس لیے چھوڑ دیا؟ اس پاکستان کو بنانے کے لیے۔ کس لیے اس کا کلیم داخل نہیں کیا؟ چاہتے تو کر دیتے، اس زمانے کے رئیس ترین آدمی میں شمار ہوتا تھا، بلکہ ہو سکتا ہے سب سے رئیس آدمی وہی ہو، ٹھیک ہے۔ مگر انہوں نے کہا کہ جب تک ہر مہاجر کو اس کی تبادلے کی زمین نہیں مل جائے گی، میں اپنی زمین کے 1 انچ کا کلیم داخل نہیں کروں گا۔ آج بھی انڈین گورنمنٹ اور لیاقت علی خان کے جو دور کے رشتہ دار ہیں ان میں مقدمے بازی ہو رہی ہے۔ 75 سال گزر گئے، انڈیا ان کی زمینوں کو دشمن کی زمین کہہ کے قبضہ کر چکی ہے، ٹھیک ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے اس عظیم شخصیت، ٹھیک ہے، اس کی یاد پوری قوم میں ایک شخص نے طریقے سے منائی کہ مزار پر پہنچا۔ یہ آپ سوچئے کہ آپ کے ساتھ یہ مسائل کیوں ہیں، کوٹا سسٹم، آئینی ترمیم نہیں ہو رہی، 18ویں ترمیم ہے، اور جناب بلدیہ کو اختیار نہیں مل رہے۔ او بھائی، آپ کی اوقات کیا ہے؟ آپ ذہنی طور پہ اتنے پست ہیں کہ آپ اپنے عظیم ترین بزرگ کی اہمیت سمجھنے سے قاصر ہیں۔ تو جب آپ اتنے نکمے اور ناکارہ ہیں تو آپ پر جو ظلم ہو وہ کم ہے، ٹھیک ہے۔
قائدین سے لے کے کارکنان ہزاروں کی تعداد میں، ٹھیک ہے نا، 22 ارکان قومی اسمبلی، اس سے زیادہ صوبائی اسمبلی، اس کے علاوہ کتنے سیکٹر انچارج، سرکل انچارج، یونٹ انچارج، متحدہ کی ایک بھیڑ ہے ہزاروں ایکٹیوسٹس کی، ٹھیک ہے نا، کارکنان کی، ایسی حقیقی آفاق احمد صاحب، فلاں فلاں فلاں، ڈاکٹر سلیم حیدر، ان کے ساتھ بھی 2-4 تو آدمی ہوں گے نا۔ کسی کو توفیق نہیں، اور آج نہیں، مستقل نہیں ہے توفیق، 35 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں سیاست میں، مطلب سیاسی لوگوں کا کردار ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے بھٹو کی برسی بنتی ہے، بے نظیر کی برسی بنتی ہے، لیاقت باغ جس کا نام لیاقت علی خان پر ہے، پنڈی میں کتنے مہاجر رہتے ہوں گے، ایم کیو کے کتنے ارکان اسمبلی پنڈی جاتے ہیں، ان میں تھوڑی سی بھی شرم و حیا ہوتی، تھوڑی سی بھی غیرت ہوتی، تھوڑی سی بھی عزت و وقار اور اپنا پاس ہوتا، تو اسلام آباد میں جو مرغزار پہ بیٹھ کر کھانے نوش کر رہے تھے سارے ارکان اسمبلی، تمام قائدین، ان میں سے 2 ہی اٹھ کے چلے جاتے لیاقت باغ، 2 دیے جلا دیتے لیاقت علی خان کے نام پر، 1 تقریر کر دیتے، نہیں کیا۔ بندر بانٹ لگی ہوئی ہے آپس میں اختیارات کا جھگڑا چل رہا ہے ٹھیک ٹھاک، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوچنے والی بات ہے، میں تنقید نہیں کر رہا، میں ایک حقائق بتا رہا ہوں، کاش یہ کریں، اگلے سال اگر کریں گے میں سب سے پہلے بڑھ کر ان کی تعریف کروں گا۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے، جو اسمبلی میں استحقاق ہوتا ہے نا، ہر آدمی کا استحقاق ہوتا ہے، یہ مہاجر قوم کا استحقاق ہے کہ ان کی نمائندگی کرنے والے لیاقت علی خان کو یاد رکھیں۔ نہیں یاد رکھا، بھلا دیا، پورا پاکستان بھلائے بیٹھا ہوا ہے۔ علامہ اقبال کی جناب چھٹی بھی ہوتی ہے، فلاں ہوتی ہے، اللہ والا کیا کام ہے، ایک خواب دیکھا تھا، ٹھیک ہے۔ سر سید احمد خان کی کل یعنی 17 اکتوبر کو یوم پیدائش ہے۔ اس قوم میں کسی کو کوئی احساس نہیں ہے، پاکستان سے مراد قوم، ہر بندہ جو تعلیم یافتہ ہے مجھ سمیت، وہ مرہون منت ہے سر سید احمد خان کا، کہ انہوں نے علم کی تحریک چلائی تھی 1880s میں، 57 کے غدر کے بعد، جنہوں نے انگریز کو سمجھایا تھا کہ بہادر شاہ ظفر نے غلط کیا، جو جنگ جو آزادی کہتے ہیں ہم لوگ، وہ غدر جو تھا، اس میں انہوں نے انگریزوں کو سمجھایا کہ آپ ظلم مت کیجیے، ان سے غلطی ہو گئی، اب کیا کرتے مجھے بتائیے نا۔ اب آپ میں سے کچھ لوگ ان کو جی ایجنٹ کہتے ہیں، ابے سالے اپنے دماغ درست رکھو، گھر کے گھر تباہ ہو رہے تھے مسلمانوں کے اس وقت، انہوں نے درمیان کا راستہ نکالا، ایسا راستہ نکالا کہ اس میں کنفرنٹیشن نہ ہو، تصادم نہ ہو، انگریز بھی خوش ہو جائے اور مسلمانوں کو بھی راہ نکل آئے۔ انہوں نے راہ نکالی، ان کو سمجھایا کہ مسلمان آپ کو سمجھ نہیں پا رہا، آپ ہی کی حکومت ہے اب، مگر مسلمانوں کو سزا مت دیجیے، مسلمانوں کو مواقع دیجیے۔ سر سید احمد خان کے سمجھانے پر مسلمانوں کو مواقع ملے۔ سر سید احمد خان کی جو نیگوسیشن تھی، جو ڈپلومیسی تھی، اس کے نتیجے میں جو نوابین کی زمینیں بچ گئی ہیں، سر سید احمد خان کا ایک بہت بڑا اس میں اثر ہے۔ تعلیم کا انہوں نے ایک جال بچھایا۔ آج جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نا، مہاجروں کو گالیاں دیتے ہیں انڈیا کے مسلمانوں کو، واپس چلے جاؤ، ایس ایم کالج سندھ مدرسۃ الاسلام جو ہے، اس کی بنیاد رکھنے والے سر سید احمد خان ہیں، جنہوں نے جسٹس سمیر علی کو مشورہ دیا کہ جائیں حیدرآباد کے حسن آفندی سے ملاقات کیجئے، حسن آفندی کے ساتھ مل کر سندھ مدرسۃ الاسلام بنائیے۔ 22 ایسے مدرسے بنائے تھے، پشاور میں ایک ہے جو اسلامی یونیورسٹی کہلاتی ہے، اور انڈیا بھر میں 22 مدرسے سر سید احمد خان نے جسٹس امیر علی کے ساتھ مل کر اسٹیبلش کیے تھے۔ ہم نے بھلا دیا ان کو، ان کی یوم وفات بھی چلا جاتا ہے، سالگرہ بھی چلی جاتی ہے۔ یہ وہ دن ہوتے ہیں جو آپ کے اسلاف ہیں، جن کا اثر ہے، جن کا پازیٹیو اثر ہے، جس سے آپ ترقی کر سکتے ہیں، سبق لے سکتے ہیں، ان کی یاد منانی چاہیے۔ تو بہرحال اب ہم آئیں گے اس مرغزار کی میٹنگ پہ، اور یہ جو بنی یہاں پر کیا کہتے ہیں، لاہور میں جو میٹنگ ہوئی ہے نواز شریف کے پاس، بات یہ ہے کہ لاہور میں جا کر ساری پاکستان کی قیادت بیٹھ گئی جاتی عمرہ میں، ٹھیک ہے، نواز شریف کے گھر پر معاملات طے ہو گئے۔ وہ زرداری جو شہباز شریف اور نواز شریف کو گھسیٹنا چاہتا تھا، وہ نواز شریف جو زرداری کو جو ہے گھسیٹنے چاہتے تھے، وہ فضل الرحمان جو آئین اور اس کا جمہوریت کا چیمپئن بنتا ہے، آج جا کر وہ سارے
ایک جگہ بیٹھے اور ان میں لگتا ہے کہ مفاہمت ہو گئی ہے. مفاہمت کیا تھی؟ ڈیلنگ تھی کہ فضل الرحمان کے کچھ مطالبات تھے اپنی پارٹی اور اپنی ذات کے لیے، وہ پورے کر دیے، سخت تھے. ان کی مجبوری ہے، اس کی ڈیمانڈ کتنی ہے، انہوں نے لگتا ہے کہ مان لی ہے. مگر ایم کیو ایم کی کیا پوزیشن ہے؟ ایم کیو ایم کی پوزیشن یہ ہے، ان کو جہاں سے کان پکڑ کے وہ بٹھا دیں جرنیل، وہ بیچارے بیٹھ جاتے ہیں، جس کے ساتھ کہتے ہیں ان کو ووٹ ڈال دیتے ہیں. اب یہاں یہ ضروری ہے، پہلی بار کہہ چکا ہوں کہ الطاف اس سے الگ نہیں تھا. الطاف کے سارے دور میں بھی یہی ہوا ہے، کوئی فرق نہیں ہوا، یہی ہوا ہے. فرق اتنا ہے کہ الطاف کے دور میں بھاری ترین مینڈیٹ تھا، تب بھی یہی ہوا ہے، اور آج ان کا مینڈیٹ جعلی ہے، تب بھی یہی ہو رہا ہے. تو اگر ان دونوں، اگر موازنہ کرنا ہے الطاف کا اور اس ایم کیو ایم پاکستان کا، تو یہ ایم کیو ایم پاکستان بہتر ہے. کم سے کم ان کے دور میں لڑکے گرفتار نہیں ہو رہے، ان کی جو ہے کیا نام ہے ٹارگٹ کلنگ نہیں ہو رہی ہے، اور یہ ہے کہ ان کے تعلقات اچھے بنے ہوئے ہیں. چاہے قوم کو کچھ نہیں مل رہا، ٹھیک ہے نا، قوم کو کچھ نہیں مل رہا، لیکن الطاف کے دور میں بھی قوم کو کچھ نہیں ملا. صرف وزارتیں ملی ہیں، عیاشیاں ہوئی ہیں، اپنی مرضی کے لوگوں ایم این اے ایم پی بنا دیا ہے جو خوشامد کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ الطاف کے دور میں بھی مہاجر قوم کو کچھ نہیں ملا سوائے غنڈہ گردی، بدماشی، قتل و غارت گری کے. ان کے دور میں قتل و غارت گری، غنڈہ گردی رک گئی ہے، لیکن دوسرے لوگ شہر میں ڈکیتیاں ڈال رہے ہیں، یہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے. تو اسلام آباد میں یہ بیٹھے ہوئے میٹنگ کیا کر رہے تھے مجھے نہیں معلوم، لیکن سب اکٹھے بیٹھے تھے. یہ اچھی بات ہے. مصطفی کمال، خالد مقبول صدیقی، گورنر فاروق ستار اور دیگر جو لوگ سائے ہیں وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. مگر سے مزے کا خیز بات یہ تھی کہ خالد مقبول اور گورنر چھوٹی سی جگہ میں دونوں مل کر بیٹھے ہوئے تھے. کیا ضرورت ہے، کیا اہمیت ہے کہ سینٹر میں بیٹھنا ضروری ہے دو کا؟ یہ ایک آپٹکس آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو نظر سے آ رہی ہے چیز، جو نظر سے چیز نظر آ رہی ہے سامنے، وہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اہم ہے بتانا کہ گورنر سندھ اتنا ہی اہم ہے جتنا خالد مقبول صدیقی چیئرمین، ٹھیک ہے. اور ان کے بعد ایک طرف مصطفیٰ کمال، دوسری طرف فاروق ستار، ان کی برابر حیثیت ہے. لیکن ان دونوں سے زیادہ خالد مقبول کی حیثیت ہے اور گورنر کی حیثیت ہے. گورنر تو بھائی آپ نے نامینیٹ کیا ہے، گورنر پارٹی کا ایک کارکن ہے، کس حیثیت میں وہ خالد مقبول کے برابر بیٹھا ہے یہ خالد مقبول بہتر بتائیں گے، مصطفیٰ کمال بتائیں گے، ٹھیک ہے. تو ان کی میٹنگ کس بات پہ ہو رہی ہے، انہوں نے اس میٹنگ کو کیوں ریلیز کیا ہے؟ کیا وہ خوبصورت لگ رہی ہے؟ وہ جو علاقہ اسلام آباد کا خوبصورت ہے، وہ جو بھی جہاں پہ سندھ ہاؤس میں یا جہاں بھی وہ بیٹھے ہوئے وہ ایم این ایز لاج میں، وہ خوبصورت جگہ ہے اور سادہ کھانا ہے، عیاشی نہیں ہو رہی ہے، سکون سے بیٹھے ہوئے، اچھے لوگ بیٹھے ہوئے. مگر کر کیا رہے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، قوم سے یہ ویڈیو کیوں شیئر کی ہے سوشل میڈیا پر؟ قوم کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میری سمجھ میں ان کا پیغام نہیں آیا. جو پیغام میں سمجھاؤں وہی سمجھاؤں کہ کراچی کی قیادت تنہا اسلام آباد کے مرغزار پہ بیٹھی ہوئی ہے، اس کے پاس کوئی کام نہیں ہے، آپس کے مسائل دفتری حل کر رہے ہیں. اور پاکستان کی ساری قیادت جاتی عمرہ لاہور میں بیٹھی ہوئی ہے، اور پاکستان کا سب سے اہم مسئلہ یعنی آئینی عدالت طے کر رہی ہے. کراچی میں کوٹا سسٹم رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کراچی کی سڑکیں خود ہی رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کراچی کا حق سندھ کا نسل پرست پیپلز پارٹی کی قیادت مارتا اور بانٹتا رہے آپس میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. سندھ پبلک سروس کمیشن میں جال سازی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو ایم ڈی کیٹ یعنی جو داخلے ہو رہے ہیں کراچی والوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے، ان کو میڈیکل میں کالج میں داخلہ نہ دیا جائے، کوئی بات نہیں ہے. بلدیوں کو اختیارات نہ ملے، کوئی بات نہیں ہے. کراچی کی تباہی سے زیادہ اہم جو ہے وہ ایک آئینی کورٹ ہے جس میں ایک چیف جسٹس جو ہے اس کو برقرار رکھنا ہے، اور جو آنے والا چیف جسٹس کو آنے نہیں دینا ہے تاکہ وہ آئینی فیصلے نہ کر پائے. یہ ہے پرائرٹی اس سلطنت پاکستان کی، اس خدا داد پاکستان کی. آ رہی بات سمجھ میں؟ وہ شہر جو پورے پاکستان کا 60 سے 70% بجٹ کو پرووائڈ کرتا ہے، وہ شہر جو صوبہ سندھ کا 99% بجٹ کو پرووائڈ کرتا ہے، اس شہر کی قربانی نہیں، اس شہر کا گلا کاٹا جا رہا ہے. اور گلا کاٹنے والے یہ جاتی عمرہ میں بیٹھے ہوئے سارے لوگ ہیں. اور اس گلے کاٹنے کو بچانے کے لیے جو ہاتھ ہیں، چاہے وہ کمزور ہی صحیح، وہ ایم کیو ایم پاکستان کے ہیں، وہ اکیلے کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ تمہارا کام صرف انگوٹھے لگاتے رہنا ہے. دیکھو جیسے فاروق ستار نے پہلے انگوٹھے لگائے تھے
तुम अब अंगूठे लगाओ। तुम्हारे हमने 22 सीटें इसलिए दी हैं कि तुम दिखा सको कि तुम्हारे पास कितनी पावर है, लेकिन ये सारी पावर हमारी दी हुई है। ये पावर इसलिए है कि कराची के जो लौंडे हैं, कराची के जो लड़के हैं, उनको तुम धमका सको, उनको ये बता सको कि सिर्फ एमक्यूएम में रहना, अगर एमक्यूएम की मर्जी के खिलाफ किया कोई काम तो हम तुम्हें रेंजर से उठा लेंगे, हम तुम्हें ये कहकर उठा लेंगे कि तुम अल्ताफी हो, तुम फला हो, तुम ढिमका हो, तुम गुलाम बने रहो एमक्यूएम पाकिस्तान के। ये ताकत दी है एमक्यूएम पाकिस्तान को 22 अरकान असेंबली देके। ये ताकत नहीं दी है कि कराची की नुमाइंदगी करो, कराची के लिए हक ले लो। नहीं नहीं नहीं, इसकी इजाजत नहीं है, ये हम इजाजत दे ही नहीं सकते। फौज, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, PMLN सब इस बात पे मुत्तफिक हैं, कराची को नोचो, कराची को खसोटो, कराची को लूटो, कराची को रौंदो, कराची को तबाह कर दो, कराची को बर्बाद कर दो। कराची आबाद नहीं होना चाहिए, कराची के लोगों को सुकून नहीं मिलना चाहिए, कराची के लोगों को उनका हक नहीं मिलना चाहिए। इनको हक मिल गया तो हमारे दिलों को चैन कैसे मिलेगा? हमारे दिलों को तो चैन तभी मिलता है जब कराची सड़ता है, कराची जलता है, कराची जो है बर्बाद होता है। इन्होंने पाकिस्तान क्यों बनाया? इनको सजा दी जाए, इनको पाकिस्तान बनाने की सजा दी जा रही है और एमक्यूएम इस सजा को रुकवाने में नाकाम है। इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।